بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان پروفیسر عمر فاروق، شعبہ اردو، اپیکس گروپ آف کالجز، آن لائن لیکچرز اردو لازمی سال اول۔ پرچہ بے میں آج کا ہمارا موضوع ہوگا مکالمہ نویسی۔ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے مکالمہ نویسی جو ہے یہ 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ مکالمہ نویسی یہ چوائس پر مبنی سوال ہوتا ہے۔ یہ سوال اس طرح آتا ہے کہ ایک موضوع پر مکالمہ تحریر کرے یا کسی تقریب کی ردات تحریر کرے۔ مکالمہ تحریر کرنا ہوتا ہے یا ردات تحریر کرنی ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک کرنا ہے، جس کے 10 نمبر ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج دیکھیں گے مکالمہ نویسی۔ سب سے پہلے دیکھیں گے مکالمہ نویسی کے مقاصد کیا ہیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلا جو اس کا مقصد ہے وہ ہے گفتگو کے ذریعے کسی موضوع کے بارے میں جملہ آرا کو ترتیب دینا اور نتیجہ اخذ کرنا۔ نمبر 2، طالب علم کی علمی، فکری اور تحریری صلاحیت کو اجاگر کرنا اور اس میں بہتری لانا۔ نمبر 3، کسی موضوع کو علمی سطح پر زیر بحث لانا۔ سوال نمبر 6 کے طور پر یہ آتا ہے، مثلا 2 طالب علموں کے درمیان اردو زبان کی اہمیت پر مکالمہ لکھیں۔ اس کا طریقہ کار میں نے لکھا ہے، سب سے پہلے آپ اوپر ایک ہیڈنگ دے، عنوان، اردو زبان کی اہمیت پر مکالمہ۔ آپ نے عنوان لکھ دیا، نیچے آپ لکھیں گے منظرنامہ۔ عزیز طلبہ، 2 منظرنامے ہوتے ہیں، ایک تمہیدی منظرنامہ جس کو آغاز یا شروع والا منظرنامہ کہتے ہیں، اور ایک اختتامی منظرنامہ جو اختتام والا ہوتا ہے، جہاں پہ مکالمہ ختم ہوتا ہے۔ تمہیدی منظرنامہ جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ بریکٹس کے درمیان، چھوٹی 2 بریکٹس کے درمیان لکھیں، اور اختتامی منظرنامہ بھی آپ 2 چھوٹی بریکٹس میں لکھیں۔ اس کے لیے چند ضروری ہدایات ہیں، وہ سن لیں۔ سب سے پہلے مکالمہ کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مکالمہ صرف 2 افراد کے درمیان لکھنا چاہیے۔ نمبر 3، مکالمے کا آغاز اور انجام دونوں فطری ہونے چاہیے۔ آغاز بھی اور اختتام بھی بالکل ایسے ہونا چاہیے جیسے محسوس ہو کہ بالکل ایسے ہی حقیقی لائف میں ہوتا ہے۔ یہ بالکل دونوں فطری ہونے چاہیے۔ مکالمہ کو 2 افراد کے درمیان زیر بحث لانا چاہیے، اور جب 2 افراد کے درمیان زیر بحث لکھا جاتا ہے تو اس لیے لازم ہونا چاہیے کہ دونوں کردار مختلف سوچ رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ تمہیدی منظرنامہ یعنی کہ جو آغاز اور اختتام پر جو منظرنامہ لکھا جاتا ہے اس کو لازماً چھوٹی بریکٹ میں لکھنا چاہیے۔ تمہیدی منظرنامے کو 2 سے 3 سطور، جبکہ اختتامی منظرنامے کو 2 سطور سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ دیے گئے موضوع سے ہٹ کر لکھنے سے گریز کریں۔ مثال دینے کے لیے مکالمہ میں آیات، احادیث، اشعار، اقوال یا کہاوتیں وغیرہ کو مارکر سے لکھیں۔ عزیز طلبہ، اس کے علاوہ چند ہدایات ہیں، وہ بھی آپ سن لیں۔ گفتگو کا با مقصد ہونا مکالمے کی بنیادی شرط ہے۔ گفتگو کا با مقصد ہونا مکالمے کی بنیادی شرط ہے۔ نمبر 2، گفتگو میں ربط اور تسلسل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلا جملہ اس نے سوال کوئی اور کیا، نیچے جواب کوئی اور دے رہا ہو۔ ایسا نہ ہو سوال چنا اور جواب نیچے گندم ہو۔ آپ گفتگو میں ربط ہونا چاہیے اور ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ نمبر 3، گفتگو روزمرہ کے قریب ہو۔ جو عام روزمرہ میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اسی طرح کی زبان استعمال ہونی چاہیے، اور یہ بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح کا کردار ہے زبان بھی اسی طرح کی استعمال ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ریڑھی والے کی ریڑھی والے کے متعلق آپ مکالمہ لکھ رہے ہیں، یا ایک دکاندار کے متعلق مکالمہ لکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت آپ فصیح و بلیغ زبان استعمال کریں گے تو بالکل سمجھ نہیں آئے گا، وہ فطرت سے دور ہو جائے گا۔ جس طرح کا کردار ہو آپ کو چاہیے کہ آپ نے زبان بھی اسی طرح کی استعمال کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی ہے کہ مکالمہ کو پڑھتے یا دیکھتے ایسے ہی لگے کہ یہ بالکل فطری طور پر ایسے ہوا ہوگا۔ نمبر 4، مکالمہ میں شریک ہر 2 افراد کی گفتگو کا دورانیہ قریب کے قریب ایک جتنا ہی ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ ایک فرد بولتا ہی چلا جائے جبکہ دوسرا فقط کو خاموش سام نظر آئے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی 1 سے 2 جملے بولتا ہے تو دوسرا آدمی بھی 1 سے 2 جملے بول کر اس کا جواب دے۔ مکالمے میں 2 مختلف آراء کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ 2 اشخاص ایک نقطے پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے اگر 2 افراد ٹریفک کے مسائل پر مکالمہ کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ دونوں ٹریفک کے مسائل پر متفق ہوں۔
اور ہو سکتا ہے دونوں دہشت گردی کے موضوع پر بھی متفق ہوں، لیکن نظام تعلیم کے بارے میں ہو سکتا ہے ایک متفق نہ ہو اور دوسرا متفق ہو۔ ایک ہو سکتا ہے اپنی رائے کسی اور طرح سے دے اور دوسرا ہو سکتا ہے اپنی رائے اس سے بالکل الٹ دے۔ یہ ممکن ہے۔ یہ جو دو افراد ہیں موضوع کے حساب سے ان کی آراء مختلف بھی ہو سکتی ہیں اور ایک نقطے پر اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، الفاظ کا چناؤ دیکھ بھال کر کرنا چاہیے تاکہ تحریر مبہم نہ ہونے پائے اور اس کا تسلسل بھی برقرار رہے۔ نمبر 7، شریک مکالمہ کے لہجے میں جارحانہ پن کا آنا گفتگو کے آداب کے منافی ہے، لہذا بات کرنے کے انداز میں ٹھہراؤ، بے تکلفی اور شفتگی کا ہونا تحریر کا حسن دوبالا کر دیتا ہے۔ مثلا ایسا نہیں کہ ایک آدمی بولتا ہے تو وہ بولتے چلا جائے، یعنی کہ اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، بے تکلفی ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ بالکل کانفیڈنس سے لکھا جانا چاہیے، بالکل جو ہے وہ جارحانہ انداز سے ایک آدمی نہ بولے۔ نمبر 8، انداز بات چیت کا ہو اور حفظ مراتب کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 9، بے جا طوالت سے تحریر کا حسن جاتا رہتا ہے اور مکالمہ بے ربط مضمون کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی جو کلام کرتا ہے تو اس کا کلام جو ہے بہت زیادہ لمبا نہیں چاہیے اور پورا مکالمہ بھی بہت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مکالمہ 2 سے 3، ویسے تو 2.5 صفحات بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن 3 صفحات تک بھی چلا جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن 3 صفحات سے زیادہ طویل مکالمہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک آدمی جو بات کرے ایک آدمی کی بات بھی زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 جملے یا بہت زیادہ ضروری ہو تو 3 جملے ہو جائیں، نہیں تو 2 جملے بہترین ہیں۔ نمبر 10، مکالمے کا آغاز ہی میں یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ مکالمے کے شرکاء کون ہیں اور ان کا تعلق کس شعبہ زندگی سے ہے۔ چنانچہ ایک کامیاب اور متاثر کن مکالمہ وہی ہوگا جس میں مکالمے کے شرکاء کا ذہنی افتاد کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اگر ایک ریڑھی والا ہے تو ایک ریڑھی والا اس انداز سے بات کرے گا جس انداز سے اس کی تعلیم و تربیت ہے، اور ایک پروفیسر یا ایک استاد اس طریقے سے بات کرے گا، اور ایک جو طالب علم ہے وہ اپنے استاد کے سامنے اور انداز سے بات کرے گا، استاد اپنے طالب علم کے ساتھ اور انداز سے بات کرے گا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ استاد طالب علم کو تم کہہ کے پکار لے، لیکن طالب علم کسی بھی صورت میں دکاندار کو استاد کو تم کہہ کر بلا نہیں سکتا۔ اس کے موضوعات کے لحاظ سے مکالمے کو یہ جو چند اقسام ہیں ان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سیاسی مکالمہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، مذہبی ہو سکتا ہے، اقتصادی یا معاشی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، تعلیمی ہو سکتا ہے۔ 5، معاشرتی مکالمہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، علمی و ادبی مکالمہ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 7، اخلاقیات پر مبنی مکالمہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی عزیز طلباء مکالمہ نویسی کے بارے میں چند اہم ضروری ہدایات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مکالمہ نویسی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا میزبان پروفیسر عمر فاروق اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔